الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دینی بھائیو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ہم ایمان والوں کے لیے یہ وصیت ہے، سب سے اہم وصیت ہے کہ ہم تقوی کی زندگی جیتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں. یہ اس کی بنیادی وصیت اور نصیحت ہے ہمارے لیے. یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیشہ تقوی کی زندگی پر رہیں، تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تقوی پر آئے. اسی تقوی کی زندگی کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب ہمارے لیے دیے ہیں. ان میں ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو بھی رکھا ہے. اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، فرما برداری کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے. ہم روزے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں، اور جب ہم عزم اور ارادے کے پکے ہوتے ہیں تو کتنی بڑی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیتے ہیں. اس فرما برداری کے تربیت اور ٹریننگ کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں، تقوی کی ہماری صلاحیتیں مضبوط سے مضبوط تر رہے، تاکہ ہماری زندگی تقوی پہ چلتی رہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے. روزہ تقوی کا عمل ہے، یہ بچاؤ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو روزہ برائیوں سے اسے بچاتا ہے. دیکھیے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ. روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے. ڈھال جو ہے یہ بچاؤ کا کام کرتا ہے، ڈھال سے بچاؤ ہوتا ہے. ایک روزے دار ہم ہیں، دیکھیے کتنا ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یہ روزہ ہمیں کتنا گناہوں سے بچاتا ہے. ہر گھڑی ہر وقت یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، زیادہ بات مت کرو میں روزے سے ہوں، کوئی بحث و مباحثہ مت کرو میں روزے سے ہوں. کوئی گناہ پر آدمی آمادہ اگر کہیں نظر بھی آتا ہے تو رک جاتا ہے، ہاں کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ روزہ ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے بھی ڈھال ہے اور آخرت میں آگ اور جہنم سے بھی ڈھال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ. یہ دنیا میں گناہوں سے بھی بچاتا ہے. دیکھیے روزہ گزر گیا، ابھی اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے اپنی افطاری کی، خوشیاں کتنی حاصل ہوئی اس موقع پر. لیکن پورے دن پر نظر آپ ڈالیے، پورے دن پر نظر ڈالنے سے یہی بات نظر آتی ہے کہ روزے کے دن اور غیر روزے کے دن میں کتنا فرق ہے. روزے کا دن انسان کو، روزے دار کو برائیوں سے سب سے زیادہ بچانے والا دن ہوتا ہے. روزے کا دن برائیوں گناہوں سے بہت کثرت کے ساتھ حفاظت کرتا ہے روزے دار کی. اور یہ روزہ میرے بھائیوں بہت اہم ہے، اس معنی میں اہم ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے روزے داروں کے لیے کہ اللہ میرے لیے اس نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، جائز شہوات چھوڑے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے بخش دے. تو روزہ اس معنی میں ڈھال بن جاتا ہے، روزہ ایک سفارشی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو روزے کے تعلق سے جس طرح ہم حساس ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے فکر مند ہیں، بڑی توجہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی حفاظت میں ایک روزے دار اتنا چوکس و چوبند رہتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑے پر، گالی گلوچ پر اترتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں آپ کی ہدایت کے مطابق وہ کہہ دیتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، روزے میں بحث اور جھگڑا نہیں کروں گا. یہ اتنی زیادہ فکر مندی ایک اس روزے دار کو ہوتی ہے جو روزے کے اجر کو حاصل کرنے کا لالچی ہوتا ہے. روزے کا لالچی آدمی اسی لیے کبھی بھی
لغو باتوں سے، لغو کام سے، فحش باتوں سے، فسق و فجور کے کام سے اپنے آپ کو اور اپنے روزے کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غلط عمل نہیں چھوڑا، زور کا کام نہیں چھوڑا، یا یہ کہیے میلے ٹھیلے کی انداز کی زندگی، سوشل میڈیا کی گندگی سے جس نے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے نہیں ضرورت ہے کھانا پانی چھوڑنے کی۔ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ گناہوں سے اپنی زبان کو، اپنے عمل کو بچانے کا نام ہے۔ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ ضروری ہے۔ اسی لیے روزہ زبان کا، روزہ آنکھ کا، روزہ کان کا، روزہ آدمی کے پورے وجود کا ہوتا ہے۔ برائی سے دور رہنا چاہتا ہے، بری باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے دور رکھتا ہے۔ کیوں؟ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ روزے دار ہے۔ اسی فکر کی بنیاد پر وہ گناہوں سے سب سے زیادہ روزے کی حالت میں بچنے والا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ ہوتی ہے ایک روزے دار پر کہ روزے دار کے لیے روزہ یہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی اسے گناہوں سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں کہ رب العالمین ہمیں جس طرح 2 سالوں کے بعد اس نے اس طرح اجتماعی طور پر اس خوشحالی کے اور خوشیوں کے ماحول میں کورونا کال کے بعد جو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق دے اور پھر اسے قبول فرمائے، اور جتنی لغویات ہیں روزہ کے عظیم مقصد میں رکاوٹ بننے والی چیز ہیں، ہم سب اللہ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ ہمارے روزے کو اور اس عبادت کے عمل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔